ایک آدمی کے نکاح میں جمع کرنا وہ حرام ہے، تو ویسے وہ رشتے حلال ہیں۔ تو وقتی طور پر جمع کرنا مراد کیا کہ دو بہنوں کو یا خالہ اور بھانجی کو، سگی پھوپھی اور سگی بھتیجی کو ایک آدمی کے نکاح میں اکٹھا ہونا یہ حرام ہے، اور یہ موقت وقتی طور پر یہ حرمت ہے۔ اس کے بعد ہونا کہ والمحصنات من النساء، اسی طرح وہ عورتیں جو کسی کے نکاح میں آ چکی ہیں وہ بھی تم پر حرام کر دی گئی ہیں، الا ما ملکت ایمانکم، سوائے وہ کہ جن کے تمہارے داہنے ہاتھ مالک ہیں۔ تو یہاں حرمت کا جو سبب ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو سبب کی بنا پر حرمت ثابت ہو جائے، تو فرمایا کہ نکاح کرنے کی بنا پر ایسی عورتیں، منکوحہ عورت جو کسی کے نکاح میں ہوگی وہ حرام کر دی گئی ہے باقی مردوں پر، الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ باندیاں، وہ لونڈیاں جن کے تمہارے داہنے ہاتھ مالک ہیں۔ فرمایا کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا فریضہ ہے تم پر، یعنی جو محرمات تم پر بیان کی گئی یہ اللہ نے تم پر فریضہ ہے، ان محرمات کا ارتکاب کرنا کسی بھی صورت میں تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تو ہمیشہ کے لیے اس کو اللہ نے حرام کر دیا، اور اس کو اپنے بندوں پر بطور فرض یہ بات لکھ دی ہے کہ محرمات کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ تو یہاں یہ صورتحال بیان کی گئی ہے کہ اللہ کی کتاب نے جو تمہارے اوپر فیصلہ کر دیا کہ جو اللہ کے ہم لکھ دیا گیا ہے وہ تم پر حرام ہے، وہ کسی بھی صورت میں حلال نہیں ہے۔ البتہ حرمت کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں، شروع اسلام کے اندر جو حرمت رضاعت کے ذریعے ثابت ہوتی تھی، تو اس میں یہ تھا کہ جو بچہ کسی عورت کا 10 مرتبہ دودھ پیے تو پھر وہ حرمت ثابت ہوتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر کے 5 رضاعت کا حکم دے گا کہ جو 5 مرتبہ جو بچہ دودھ پیے، تو 5 مرتبہ یہ حکم اب باقی ہے۔ جو بچہ کسی عورت کا 5 مرتبہ دودھ پیے، ایک مرتبہ منہ میں دودھ ڈالا اور پینا شروع کر دیا، پھر تھوڑی دیر بعد منہ سے استان کو باہر نکالے، پھر دوبارہ پیا، تو یہ 5 مرتبہ املا جتان سے عربی زبان کہتے ہیں کہ میں لا تحرم المست ولا المستان، ایک یا دو چوسے یہ حرمت کو ثابت نہیں کرتے، فرمایا کہ 5 مرتبہ بچہ دودھ چوسے تو پھر کیا ہے حرمت ثابت ہوگی۔ البتہ بعض روایت میں یہ ہے کہ حرمت اس چیز سے ثابت ہوگی جس سے جو ہے جو جزو بدن، جو خوراک، جو دودھ جزو بدن بنے اور جو خوراک کا ذریعہ بنے۔ مراد کیا ہے کہ جب بچہ دودھ پیے، اگر ایک مرتبہ اس نے منہ کو لگایا اور پیتا گیا حتیٰ کہ وہ سیر ہو گیا، پیٹ بھر گیا، تو فرمایا کہ وہ اس سے کیا رضاعت ثابت ہو جائے گی، اس سے رضاعت ثابت ہو جائے گی، اور وہ عورت اس بچے پر حرام ہو جائے گی۔ اس طرح اس عورت کی بیٹیاں، اس کی بہن، وہ سب اس بچے پر حرام کر دی جائے گی۔ تو اس لیے اسلام نے یہ حکم دیا کہ جو حرمت رضاعت ہے اس میں کم از کم جو ہے 5 مرتبہ یا پھر ایک مرتبہ جی بھر کر اگر بچہ دودھ پی لے اور وہ رونا چھوڑ دے، چپ کر جائے، کھیلنا شروع کر دے، تو سمجھ لیں کہ اس کا مطلب وہ دودھ اس کو غذا کا کام دے رہا ہے اور اسے کفایت کر دیا۔ تو بہرحال یہ حکم جو ہے یہ ذہن رکھیے گا۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا فریضہ ہے، یعنی کتاب اللہ نے لکھ دیا تم پر، یعنی اس کی حرمت کو تم پر لکھ دیا گیا ہے، یعنی اس چیز کی حرمت اللہ نے تم پر فرض کر دی ہے، لکھ دی ہے۔ اور آگے فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور اللہ نے حلال کر دیا تمہارے لیے ماں وہ سب عورتیں وراء ذالکم جو اس کے علاوہ ہوں گی، یعنی حرام جو ہیں وہ اللہ نے بیان کر دی ہیں، باقی سب حلال ہیں۔ اسی طرح جیسے کھانے پینے میں بھی جو چیزیں حرام تھی وہ ذکر کر دی، تو کیونکہ حرام چیزیں تھوڑی تھی وہ ذکر کر دی، باقی سب حلال ہیں۔ اسی طرح جو عورتیں محرمات تھیں آدمی پر حرام ہیں وہ ذکر کر دی، جو اور ذکر نہیں کی گئی وہ سب کیا ہیں حلال ہیں۔ تو اس لیے یہاں ہمیں کہ وہ احل لکم، اور حلال کر دی گئی تمہارے لیے ماں وہ سب عورتیں وراء ذالکم جو اس کے علاوہ ہیں۔ اس کے علاوہ کیا جو پیچھے ذکر ہوئی ہیں،
ان مذکور عورتوں کے علاوہ جو ہوں گی وہ تم پر حلال کر دی گئی۔ کیسے حلال کی گئی ہیں؟ ان تبتغوا، یہ کہ تم تلاش کرو، یعنی عورتوں کو اپنے نکاح میں لاؤ، تم تلاش کرو باموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ، اپنے مالوں کے ساتھ ایسی عورتوں کا انتخاب کرو، محسنین اس حال میں کہ تم پاک دامنی اختیار کرنے والے ہو، ولا مسافح ولا غیر مسافحین، اور تم گناہ کرنے والے نہ ہو، غیر مسافحین تمہارا نیکی کا ارادہ ہو، نہ کہ برائی کا یا بدکاری کا ارادہ ہو، تو تم اپنے مالوں کے ذریعے ایسی عورتوں کا تب تک یہ کہ تم پاؤ، مراد کیا ہے؟ تم حاصل کرو عورتوں کو اپنے مالوں کے ساتھ۔ تو جب یہ کہہ دی کہ اس کے علاوہ سبھی ساری عورتیں حلال ہیں، تو حلال کا ایک طریقہ بیان کیا گیا، وہ کیا ہے؟ شرعی نکاح کے ذریعے، یہ نہیں کہ اس کے علاوہ باقی سب حلال ہیں، جیسے جو کچھ مرضی جو اپنی خواہشات کو پورا کرتا پھرے، نہیں، ورنہ جو اس کے علاوہ تمہارے لیے حلال ہیں تو ان کو کیسے اب تم پاؤ گے؟ ان تب تو یہ کہ تم حاصل کرو ان عورتوں کو، یا تم پاؤ ان عورتوں، تلاش کرو ان عورتوں کو اپنے مالوں کے ذریعے، اس حال میں کہ محسنین تم پاک دامنی اختیار کرنے والے ہو، غیر مسافرین اور نہ تم اپنی خواہش کو پورا کرنے والے یا برائی کا ارادہ رکھنے والے نہ ہو۔ اس سے یہاں یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ نکاح کے اندر ہمیشہ وہ نکاح شرعی ہوگا جس نکاح کے اندر بندہ یہ ارادہ کرے کہ میں اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی رفیقہ حیات بناؤں گا اور اسے زندگی کے ہم سفر بناؤں گا۔ اگر یہ ارادہ کہ جو 2-4 سال 2-4 ماہ دیکھیں گے پھر چھوڑ دیں گے، تو اگر شروع سے ہی چھوڑنے کا ارادہ ہو تو وہ شرعی نکاح نہیں ہوگا، وہ متع ہوگا۔ تو متع جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ شروع اسلام کے اندر متع کی اجازت تھی، صحابہ کسی علاقے میں جہاد پہ جاتے تو وہاں علاقوں کی عورتوں سے وقتی نکاح کر لیتے، پھر 3 دن کے لیے نکاح کرنا اور اسے اس کا حق نہ دینا، اسے تو اس سے اپنی خواہش پوری کرنا تاکہ گناہ سے بچا جا سکے۔ لیکن اسلام میں پھر جب غزوہ اوتاس جب غزوہ حنین ہوا تو حنین کے بعد پھر قیامت تک کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح متع کو حرام کر دیا، کیونکہ اس میں نسل کی افزائش اور نسل کا تحفظ نہیں ہے، بلکہ نسل کے اندر بگاڑ لازم آتا ہے کہ وقتی طور پر کسی اور سے نکاح کر لیا اور پھر اس کو چھوڑ دیا، اب اس سے اگر اولاد ہو گئی تو وہ کو اس کا اور اس کا والی وارث بنے گا، یا آج اس کی اس مرد سے متع کیا ہے اس سے بچے کو جنم دیا، پھر اگلے سال کسی اور سے، پھر اور سے، اس نسل کے اندر بگاڑ آتا ہے، تو اسلام نے اس لیے اس چیز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا۔ البتہ امت مسلمہ کے اندر کوئی بھی شخص متع کا قائل اور فاعل نہیں ہے، اب سوائے رافضیوں کے، ان کے نزدیک متع جائز ہے، باقاعدہ ان کے ہم متع کی ٹریننگ دی جاتی ہے، عورتوں کو متع کی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، حالانکہ یہ سب بکاویز ہیں، ان کی اسلام سے کوئی کسی لحاظ سے بھی نسبت نہیں ہے، اور ایسا کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے ایک بدکاری کرنے والا ہو۔ اسلام کے اندر وقتی نکاح کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج سے تقریباً کچھ سال پہلے یہ مسئلہ اٹھا تھا، نکاح مسیار۔ نکاح مسیار سے مراد کہ جو طلبہ بیرون ملک جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو وہاں کی عورتوں سے یا وہاں اپنے ساتھ پڑھنے والی لڑکیوں سے وقتی نکاح کرنے 1-2 سال کے لیے، جب واپس آنا ہو تو پھر اس کو طلاق دے کے آ جائے۔ تو کئی علماء نے اس کے جواز کی شکلیں بیان کرنے کی کوشش کی، لیکن زیادہ تر امت کے علماء اسی بات پر متفق رہے کہ یہ حرام ہی ہے، اور اس کی شکل و صورت ایسے ہی رسم متع کی شکل و صورت ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ نے ہمیشہ میں اس کے لیے حرام کیا، اس لیے فرمایا کہ تمہارے لیے حلال ہے اس کے علاوہ جو طریقے ہیں، لیکن شرط کیا ہے کہ ان تب تک یہ کہ تم تلاش کرو، پاؤ تم ان عورتوں کو اپنے مالوں کے ذریعے، محسنین سال میں تم پاک دامنی اختیار کرنے والے ہو، غیر مسافحین اور تم گناہ یا بدکاری نہیں کرنے والے۔ فمستمتعتم به منہن، اور یہاں حق مہر کی فرضیت بیان کی گئی کہ فمستعتم، پس جون سے بھی عورتیں استمتعتم تم فائدہ اٹھاؤ بھی اس نکاح کے ذریعے ان عورتوں سے، اگر تم نکاح کے ذریعے ان عورتوں سے جن تعلقات قائم کر لو اور ان سے فائدہ اٹھاؤ،
فرمایا فآتوہن اجورہن فریضہ، پھر دو تم ان کو ان کی اجرت فریضہ، یہ بطور فرض کے، یعنی اگر تم کسی عورت سے نکاح کر رہے ہو تو ظاہر ہے کہ وہ اس کا جسم تمہارے لیے حلال ہو رہا ہے، تو اس حلال کا معاوضہ یہ ہے کہ تم اس کا حق مہر ادا کرو، اور اس کا حق مہر اس کا حق ہے، اگر تم اس کو نہیں ادا کرو گے تو تم حق میں کوتاہی کرو گے اور اللہ کے فریضے کے انکاری ہو جاؤ گے۔ تو فرمایا کہ فمستمتعتم، پس جو تم جن عورتوں سے بھی فائدہ اٹھانا چاہو، بھی اس نکاح کے ذریعے منہن، ان عورتوں میں سے، فآتوہن، تو پھر ادا کرو تم ان عورتوں کو اجورہن، ان کی اجرت، مراد ان کا حق مہر، فریضۃ، یہ بطور فرضیت کی ہے، یہ اللہ کا فریضہ، چاہے کوئی جتنا مرضی عالم فاضل ہو یا کسی بھی لحاظ سے کوئی خیر و فضل والا ہو، بزرگ ہو یا جیسا بھی ہو، اس کے لیے کسی عورت سے نکاح کرنا بغیر حق مہر کے یہ جائز نہیں ہے۔ صرف نبی علیہ السلام کا یہ خاصہ تھا کہ آپ کو کوئی عورت آ کر اپنے آپ کو ہبہ کرتی، پیش کرتی، تو نبی علیہ السلام بغیر نکاح کے اور بغیر حق مہر کے، یعنی آپ اگر پسند کرتے تو بغیر ولی سے اس سے نکاح کر لیں۔ جیسے کئی عورتیں ہیں کہ وہبت لک نفسی یا رسول اللہ، میں اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہوں، تو آپ نے کیا کیا، ان کے اولیاء کی اجازت کے بغیر ان سے نکاح کر لیا، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے نبی پر پیش کیا، اور چونکہ امت کی عورتوں کا سب سے بڑا جو ولی ہے وہ اللہ کا رسول خود ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم میں بیان کیا سورہ احزاب میں، خالصۃ لک من دون المؤمنین، تو یہ اسپیشل آفر صرف آپ کے لیے ہے، باقی اہل ایمان کے لیے، باقی اہل ایمان جب تک کیا اس کا حق میں اس کا جو ہے اس کے اولیاء کی اجازت نہیں ہوگی، اس سے نکاح نہیں کر سکیں گے۔ تو یہاں نبی علیہ السلام کا لیے خاصہ ہے، اور باقی جو ہے عمومی طور پر یہی حکم ہے کہ فمستمتعتم بہ منہن، جن عورتوں سے بھی تم فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو ان کی اجرت، ان کا حق مہر دو، فریضۃ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، یہ فریضہ ہے، اس میں کسی قسم کی کوتاہی جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر عورت اپنی طرف سے معاف کر دے، درگزر کر دے تو یہ علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن وگرنہ اس کا حق میں اسے ہر صورت میں ادا کرنا چاہیے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم عورتوں کو جو ان کا حق میں ان کو ادا کرو، اور یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، اللہ کی طرف سے فریضہ ہے۔ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، اور نہیں ہے گناہ تم پر، فیما، اس صورت میں، ولا جناح علیکم، نہیں ہے تم پر گناہ، فیما، اس صورت میں، تراضیتم بہ، جس حق مہر کے بارے میں تم باہمی دونوں میاں بیوی رضامندی اختیار کر لو۔ اگر باہمی رضامندی حاصل ہوتی ہے کہ بندہ اپنی بیوی کو حق مہر دیتا ہے، تو اس میں سے کچھ رکھ کے اپنی خوشی سے، اپنی رضامندی سے واپس کر دیتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی بھی قدغن نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ولا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں، فیما تراضیتم، اس صورت میں جہاں تم آپس میں باہمی رضامندی اختیار کر لو۔ اگر بیوی کہتی ٹھیک ہے مجھے اتنے کافی ہیں تو باقی آپ رہنے دیں، تو پھر اس میں شریعت نے گنجائش رکھی ہے، معافی رکھی ہے۔ من بعد الفریضہ، مقرر کرنے کے بعد، یعنی حق پر مقرر پہلے ہوگا، پھر وہ چھوڑ دے دے، معاف کر دے، وہ بات کا مسئلہ ہے، لیکن ایک مرتبہ حق مہر متعین ضرور کیا جائے گا۔ بغیر حق مہر کے کسی عورت کو اپنے حبالہ عقد میں لانا، اپنے استعمال میں لانا، یہ کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے، اور نہ شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، اور جس میں تم آپس میں باہمی رضامندی اختیار کر لو، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ جو ہے اس معاملے میں تم پر درگزر کرنے والا ہے۔ تو آگے فرمایا کہ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے طاقت نہ رکھے، وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور جو شخص طاقت نہ رکھے، استطاعت نہ رکھے، منکم، تم میں سے، طولاً، نکاح کرنے کی، اگر تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، تمہارا
غلام نکاح کرنا چاہتا ہے یا تم خود نکاح کرنا چاہتے ہو اور تمہارے پاس نکاح کی طاقت نہیں ہے، تو فرمایا ومن لم یستطع، جو شخص طاقت نہیں رکھتا تم میں سے طولاً نکاح کرنے کی، کس طرح سے این کی حل محسنات المؤمنات، یہ کہ وہ نکاح کرے المحسنات آزاد عورتوں سے. تو یہ محسنات کا جو لفظ ہے اس کے 3 معنی ہوتے ہیں، یہ بات ذہن نشین کریں، بعض میں 4 معنی بھی بیان کیے ہیں. تو محسن یا محسنہ عورت، یہ جیسے والمحسنات من النساء پارے کے شروع میں آپ نے پڑھا تھا، تو وہاں ہم نے کیا تھا وہ عورتیں جو کسی کا نکاح میں آ چکی ہوں، یعنی شادی شدہ مرد کو محسن کہتے ہیں، محسن کہتے ہیں، اور شادی شدہ عورت کو محسنہ کہتے ہیں. ایک تو یہ معنی. دوسرا المحسن کا معنی پاک دامن کو کہتے ہیں، اور محسنہ جو ہے جیسے آپ نے محسنین غیر مسافین، تم پاک دامنی اختیار کرنے والے ہو اور تم نافرمانی کرنے والے نہ بنو. جیسے شرح احل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم محسنین، لیکن تم اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو اس حال میں تم کیا کرنے والے ہو، پاک دامنی اختیار کرنے والے ہو. تو پیچھے المحسنات من النساء میں نکاح کی جانے والی عورتیں، اور یہاں محسنین کا معنی پاک دامنی اختیار کرنے والے مرد. تو یہاں کیا ہے تیسرا معنی ومن لم یستطع، جو تم میں سے طاقت نہیں رکھتا تم میں سے طولاً شادی کی، کیسی شادی کی، این کی کہ وہ نکاح کرے المحسنات آزاد عورتوں سے. تو محسن کا تیسرا معنی کہ کس کے معنی میں سوالتا ہے آزاد عورت، اور آزاد مرد کے لیے محسن کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں جو معنی بیان کیا ہے تیسرا معنی، پہلا معنی نکاح یافتہ عورتیں یا نکاح یافتہ مرد، دوسرا پاک دامنی اختیار کرنے والے مرد یا عورتیں، اور تیسرا المحسنات سے مراد جو ہے وہ آزاد عورتیں. ومن لم یستطع، جو شخص طاقت نہیں رکھتا تم میں سے طولاً نکاح کرنے کی، این کی ہے یہ کو نکاح کرے المحسنات آزاد عورتوں سے، المؤمنات مومنہ آزاد عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتا، فمما ملکت ایمانکم، تو اس مال میں سے ملکت ایمانکم جن کے تمہارے دانے ہاتھ مالک ہیں، تمہاری اور عورتوں میں سے، المؤمنات مومنہ عورتوں میں سے. فرمایا کہ جو شخص آزاد عورتوں سے نکاح کی طاقت نہ رکھتا ہو، پھر فمما ملکت ایمانکم، تو اسے چاہیے کہ فمما ملکت یہ کو نکاح کر لے ان عورتوں سے ما ملکت ایمانکم جن کے تمہارے دانے ہاتھ مالک ہیں، مراد لونڈیوں سے، من فتیاتکم المؤمنات والی مومنہ عورتوں میں سے. فتیات فتاتن کی جمع، اور فتاتن کہتے ہیں لڑکی، نوجوان لڑکی کو. یہ من فتیات تمہاری نوجوان لڑکی، اگر کسی وقت جو ہے ان سے تم، یعنی تمہاری نوجوان جو لونڈی ہیں تم ان سے نکاح کر. تو فمما ملکت ایمانکم تمہارے دانے جس کے مالک ہیں، من فتیاتکم المؤمنات تمہاری مومنہ لونڈیوں میں سے تم نکاح کر سکتے. یعنی اگر تمہیں مثال میں ایک آزاد اور اس کا حق مہر جو ہے بہت زیادہ ہے اور تم اس کا حق مہر نہیں ادا کرتے، بندہ کمزور لیول کا ہے، غریب آدمی ہے، تو اگر وہ کسی آزاد اور سے نکاح نہیں کر سکتا تو کسی آدمی سے کہہ سکتا بھی اپنی لونڈی کا نکاح مجھ سے دے دو، یہ میں تمہاری لونڈی کا رشتہ تم سے مانگتا ہوں. جیسے ان کی ایک لونڈی کا نکاح دوسرے صحابی نے طرف کیا، تو اس طرح سے اگر کوئی کسی سے بربلا کر بھی اپنی لونڈی کا نکاح مجھ سے کر دو، آپ دیکھتے بندہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، دیندار ہے، یہ پیسے بھی ہمارے ضائع نہیں کرے گا، تو اس کا مطلب کیا کہ اس کا آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، تو پھر لونڈیوں سے نکاح کر لے. واللہ اعلم بایمانکم، اللہ زیادہ جانتا ہے تمہارے ایمان، یعنی اللہ کا پتہ ہے کون زیادہ مومن ہے کون زیادہ اللہ کا باغی اور نافرمان ہے. تو جب تم طاقت تمہارے پاس آزاد عورت سے نہیں ہے تو پھر غلام یعنی لونڈی عورت سے نکاح کر لو، اور اس کی شرط یہ ہے کہ اس کے مالک سے اجازت لی جائے، اس کی مالک سے. آواز کس کی آ رہی ہے درمیان سے؟ تو یہ
اس عورت جو لونڈی ہے اس سے نکاح کیا جائے گا. لونڈی چونکہ اس کا حق مہر تھوڑا ہوتا ہے اور وہ چونکہ کم درجے کی عورت ہے تو اس لیے اسلام نے کہا کہ پاک دامنی اپنانا چاہتے ہو اور تو اس صورت میں تم کیا کرو, لونڈیوں سے کسی نیک آدمی کی لونڈی سے نکاح کر لو تاکہ تم گناہوں سے بچ سکو. فرمایا کہ واللہ اعلم بایمانکم وما ملکت ایمانکم ان فتياتكم المؤمنات. تو پھر ان عورتوں میں سے جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں ان میں سے جو مومنہ لونڈیاں ہیں ان سے نکاح کر لو اور اللہ تمہارے ایمان کو زہ جانتا ہے. واللہ اعلم بایمانکم, یعنی بندہ کہ بھی میں لونڈی سے نکاح کروں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا بات ایمان کی ہے, اگر مومنہ لونڈی ملتی ہے تو وہ آزاد نافرمان اور اس سے بہتر ہے. جیسے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ تم ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا, تم اپنی بچیوں کا نکاح مشرکوں سے نہ کرو حتی یؤمنوا, حتی کہ وہ مومن بن جائے. اور اگر ہمیں ولا عبد مؤمن خیر من مشرک, اگر ایک طرف مشرک کا رشتہ آ رہا ہے اور دوسرے غلام ہے اور مومن آدمی ہے تو فرمایا کہ آزاد نافرمان سے غلام مومن ایماندار پھر بھی بہتر ہے. یعنی اگر آپ نے نکاح کرنا اپنی بچی کا تو اگر مشرک کا رشتہ ملا ہے تو مشرک کی بجائے غلام مومن مل جائے تو اس سے نکاح کریں لیکن مشرک سے نہ کریں. اسی طرح اگر آزاد عورت کے نکاح کا موقع تو ملتا ہے لیکن وہ آزاد عورت مشرک ہے, فاحشہ ہے, نافرمان ہے اور اس کے بدلے میں جو لونڈی ہے وہ مومنہ ہے, ورنہ پھر مومنہ لونڈی سے نکاح کرنا تمہارا بہتر ہے. اور ایک تو یہ کہ اللہ پہلی بار یہاں ذکر کی تم ان سے نکاح, تم برا محسوس کر رہے ہو کہ میں لونڈی سے نکاح کروں, کسی کی غلام اور سے نکاح کروں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے ہمیں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کو پتہ ہے جیسے مومن کون ہے مومن نہیں ہے. ایک تو ایمان کا اللہ کو پتہ ہے, دوسرا بعضکم من بعض, چاہے لونڈی ہے لیکن ہے تو تم میں سے انسانوں میں سے ہی نا, کوئی اور مخلوق تو نہیں ہے. آدم کی اولاد ہے سب, کوئی غلام ہو گیا کوئی حالات کی وجہ سے, کوئی آزاد ہو گیا, تو یہ اللہ کی تقسیم ہے. بعضکم من بعض, تم ایک دوسرے سے ہی ہو, تم کوئی آسمان سے نہیں گرے, تم بھی آدم کی اولاد ہو, یہ بھی آدم کی اولاد ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اللہ پہلی بات ہوئی ہے کہ مومنہ دیکھو, جب مومنہ مل رہی ہے تو اللہ کو بدے کبھی کہ نمازیں تو پڑھتی ہو سکتا مومنہ نہ ہو سکتا روزے رکھتی ہے لیکن مومنہ نہ ہو, نہیں جب اس کے اعمال ایسے ہیں مظاہر وہ کیا ہے مومنہ ہے. اللہ کو بھیج اس کے ایمان. اور دوسرا یہ ہے کہ بعضکم من بعض میں دوسری جو حقارت جو دل میں پیدا ہوتی ہے اس کو ختم کیا گیا ہے کہ تم بعض میں سے ہو. تم جو ہے ایک ہی باپ کی اولاد ہو, اور کہ کلکم آدم و آدم من تراب, حضرت الوداع کے موقع پر تم سارے سب آدم ہو, آدم من تراب, اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. رافضنا عربین علی عجمین علی عربین علی اعجمین, فرمایا کسی اجمی کو عربی پر, کسی اجمی کو عربی پر, ولل اسود الابیض ولل ابیض الاسود, نہ کسی گورے کو کالے پر, نہ کسی کالے کو گورے پر, کوئی فوقیت نہیں الا بالتقوی, مگر تقوی پرہیزگاری. اگر کوئی متقی ہے تو اللہ کے سب سے پسندیدہ ہے, چاہے وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھتا ہے, جمعے پڑھتا ہے, لیکن اللہ سے تعلق نہیں ہے, نافرمانی کرتا ہے, پھر نہیں. فرمایا کہ تم بعض میں سے ہی پیدا ہوئے ہو, فن کے ہو نہ, اس لیے تم نکاح کر لو ان سے بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ, ان کے مالکوں سے اجازت دینے کے بعد. کسی کی لونڈی ہے تو اسے اس کے مالک سے اجازت لی جائے گی کہ میں تمہاری لونڈی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, مالک اجازت دے گا تو پھر وہ بندہ اس لونڈی سے نکاح کرے گا, اور جب اس لونڈی سے نکاح کر لے گا تو پھر مالک کے لیے اس لونڈی کو اپنی خواہش کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا, کیونکہ وہ کسی اور آدمی کے نکاح میں آ چکی ہے. اور اس پر وہی حکم ہے جیسے والمحصنات من النساء والی آیت کے آخری حصے کا جو حکم تھا کہ جو منکوحہ کسی کو ہو جائے وہ دوسرے پر حرام ہوتی ہے. تو جب مالک نے خود اپنی لونڈی کا نکاح کسی آزاد یا کسی غلام سے کر دیا ہے تو اب وہ کسی کی منکوحہ ہو چکی ہے, کسی کے نکاح میں آ چکی ہے, لہذا نکاح والی عورت دوسرے پر حرام ہوتی ہے. تو فرمایا کہ یہ کام تم نے کرنا ہے. ولا متخذات اخدان, تم جو ہے جو مرضی کام کرو, لیکن یہ بات یاد رکھو کہ ایک تو ان کے
مالکوں سے ان کی اجازت لی جائے گی، فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، کہ تم نکاح کر لو ان لونڈیوں سے بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان کے اہل کی اجازت کے ساتھ۔ اب یہاں ایک بہت بڑی بات سمجھ آ رہی ہے، جیسے ہے اس امت کا ایک بہت بڑا گروہ جو کہتے ہیں کہ نکاح کے لیے ولی کا ہونا شرط نہیں ہے، آپ میرج کورٹ میرج جا کر لیں تو آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی بھی آپ کو نہ حکومت پکڑ سکتی ہے نہ دین آپ کو کچھ کہہ سکتا ہے۔ یہ سب دین کے خلاف باتیں ہیں، سب بکاویس ہے، اسلام جسے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اب دیکھیں قرآن کریم کی یہ آیت کتنی بڑی دلیل ہے کہ ایک لونڈی کے بارے میں اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے اہل کی اجازت کے ساتھ تم ان کے سے نکاح کرو۔ اگر لونڈی سے نکاح اس کے مالکوں کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا تو ایک آزاد عورت سے نکاح اس کے والدین اس کے بہن بھائیوں کی اجازت کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایک کام ایک چیز ادنا درجے کی حرام ہے تو اعلیٰ درجے کی اولا چیز اس میں حرام ہو جائے گی۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہاں فن کی تم نکاح کر لو بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان کے اہل کی اجازت کے ساتھ۔ تو لہٰذا اگر اجازت نہ ہو پھر نکاح کی اجازت نہیں ہے، اور جب نکاح کی اجازت نہیں ہے پھر جو ہے وہ کسی آزاد عورت سے نکاح کرنے کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟